الحمد لله وحده ولا نبي بعد أما بعد وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وهادينا ونبينا ومرشدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته والأمة إلى يوم الدين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. میرے عزیز دوستوں بزرگوں، قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مطالبہ کیا ایک چیز کا، اور ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اور اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مطالبہ کیا. کہا جاتا ہے کہ دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں اگر گھر کو آباد کرنا ہے تو انسانوں سے آباد کرتا ہے، اور جنگلات کو آباد کرنا ہے تو چمن اور گارڈن سے آباد ہوتی ہے. اسی طریقے سے دنیا کی مختلف چیزوں سے آباد ہوتی ہے. اگر دل کو آباد کرنا ہے تو اس کی الگ چیز. دل آباد کیسے ہوتا ہے؟ جو ویران دل ہو گیا، یا دل میں قساوت آ گئی، سختی آ گئی، یا دل بیمار ہو گیا، اس کی بیماری ختم کرنا، اس کی کمزوری کرنا ختم کرنا، اس کی سختی ختم کرنا، یعنی ان کی تمام برائیاں دل کو ویران کر دیتی. حسد، کبر، عجب، شہوت، تنابت، بیجا استعمال، یا اسی طریقے سے حب جا، مال کی محبت، اور اسی طریقے سے نفاق، یہ تمام کے تمام امراض ہیں جو قلبی امراض ہیں، دل کو بیمار کر دیتے اور دل کے اندر کمزوری پیدا کر دیتے، دل کو ویران کر کے رکھ دیتے. دل کی آبادی کی چیز کیا ہے؟ دل طاقتور کب ہوتا ہے؟ دل اپنی تاثیر کب بتاتا ہے؟ دل طاقتور ہے کیسے پتہ چلے گا؟ اندازہ لگاؤ آپ، دل کتنا قیمتی ہے اس کائنات میں، ہم اس کو سمجھ نہیں سکے. دل اتنا قیمتی ہے کہ قرآن کریم جیسی کتاب اللہ کی وہ قلبوں پر اتری ہے. پہاڑوں پر اترتی تو پہاڑ ریزہ ہو جاتے ہیں، سرکار کے دل پر اتری قرآن کریم. اور سرکار کو جب اللہ اپنے پاس بلا رہے تو 4 مرتبہ اس سے پہلے آپ کے قلب مبارک کو دھویا گیا. قرآن کریم دینے سے پہلے کہ آپ کے قلب مبارک کو دھویا گیا. کیا بات تھی؟ قلب نکال کر آپ کا ہارٹ کا آپریشن، ہارٹ سرجری ہوئی آپ کی اس زمانے کے لینگویج کے حساب سے بتا رہا. کیوں؟ کیا تھا؟ پتہ چلا دل کوئی اہم ترین چیز ہے. روحانیت میں بھی دل اہم ہے، اور جسمانیت میں بھی، ظاہری اعتبار سے بھی دل اہم ہے. اگر دل کا مسئلہ، دل کا دورہ پڑ جاتا ہے تو آدمی پریشان ہو جاتا ہے کہ اب میرا خاتمہ ہو سکتا ہے. الغرض روحانیت ہو یا جسمانیت ہو، یہ دونوں کے دونوں کا کانٹیکٹ اور رابطہ قلب سے. قلب کیا؟ قلب کو آزاد کے اندر اللہ نے بادشاہت کا مقام دیا ہے. چھوٹا سا، اس کی حفاظت کا سیکورٹی انتظام دیکھو کیسا عجیب انتظام. وہ دھڑکتے رہتا ہے. مگر یہ دل بیمار بھی ہوتا، یہ دل کمزور بھی ہوتا، یہ دل خراب بھی ہوتا. حضور نے خود فرمایا کہ انسان کے جسم میں گوشت کا لوتڑا ہے. اذا صلح صلح الجسد كله واذا فسد فسد الجسد كله. جب یہ صحیح ہوتا ہے تو باقی اعضاء صحیح ہو جاتے ہیں. یہ جب بگڑ جاتا ہے تو فساد پیدا ہو جاتا ہے. ظاہری اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے دل کے اندر خرابی پیدا ہوتی ہے، دم شروع ہو جاتا، اور پھر خیالات کسی اور طرح جاتے ہیں. پمپنگ ہارٹ کی نہیں ہونے کو جس کیا کیوں پتا، یہ ہمارے میڈیکل والے لوگ یا ویٹرنری کو معلوم ہے. روحانیت کے اندر بھی دل کے اندر خرابی آ جاتی ہے. اللہ سے دور، نبی سے دور، مسجد سے دور، آخرت کی بے فکری پیدا ہو جاتی ہے. پھر آخرت کی بے فکری کے نتیجے میں ہر برائی کام کرنا آدمی کے آسان ہو جاتا ہے. جب دل بچ جاتا ہے، آباد ہو جاتا ہے. دل آباد کیسے ہوتا؟ وہ آباد دل ہوتا اللہ اس کے نبی کی محبت سے. دل مطمئن ہوتا کیسے ہوتا؟ اللہ کی یاد سے. دل طاقتور کیسے ہوتا؟ اللہ کی یاد سے، قرآن کریم کی تلاوت سے.
دل زندہ کیسے رہتا ہے؟ اللہ کی یاد سے. دل صحیح و سالم کیسے رہتا ہے؟ ہمارے دنیائی اعتبار سے ڈاکٹر جو ہوں گے وہ اپنے گولیاں دیں گے، دوا دیں گے، یا اس کا پریکٹس بتائے گا، ایسا ایسا کرو، ایسا ایسا کرو، آپ کے بال بنو گے. اور مختلف اگر آیورویدک والوں کے پاس لے جاؤ گے تو وہ مختلف باتیں بتائے گا، ایسا ایسا ہوگا، ایسے ایسی خمیرہ کھاؤ، خمیرہ ہمیشہ ماتی مرشد والا کھاؤ، مختلف باتیں وہ کہیں گے. مگر روحانی جو طبیب ہوں گے وہ بتائیں گے دل تمہارا بیمار ہے، یہ دل کے اندر دنیا کی حرص حوث آئے گی، اس کو کیسے ختم کرو گے؟ غفلت تمہارے اندر آ گئی، آخرت کے اعتبار سے ختم کرو گے. تم اللہ اس کے نبی کی محبت سے اس کو ختم کرو گے. صحابہ کے سینوں میں کیا بسی تھی جو ساری دنیا کو فتح کر دی؟ وہ دلوں میں بسی تھی اللہ اس کے نبی کی محبت. اور ایسی محبت ایک آواز میں جان قربان کر دیتے. دل آباد ہوگا تب کبیرانیاں ختم ہو گئی، دل کی اداسیاں ختم ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت بلال نے آواز تاکہ فجر کی نماز کے بعد سرکار بلا رہے ہیں. ایک صحابی حضرت حنظلہ نے ایک دن پہلے شادی کی تھی، رات میں بیوی سے صحبت کی، فجر کا وقت ہونے کو غسل کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اللہ کے نبی کی آواز آ گئی، اندازہ لگا صحابہ کے سینوں میں رسول اللہ کی محبت کے. آج ہمارے پاس جو محبت ہے یہ ہماری مرضی کی محبت ہے، ہماری مرضی کا عشق ہے. ہم جتنا چاہیں گے جیسے چاہیں گے، مرضی کا عشق نہیں چلے گا، مرضی کا عشق نہیں چلے گا. اللہ کے نبی سے ہم کو محبت ضرور ہے، کہ اللہ سے محبت ضرور ہے، مگر مرضی کا من چاہیے اعتبار سے، جب چاہیں گے جب ہم محبت کریں گے، جب چاہے ہم جو چھوڑ دیں گے. صحابہ کا ایسا معاملہ نہیں تھا. ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا مومن ہو ہی نہیں سکتا وہ شخص جس کے سینے میں میری محبت اس کے ماں باپ سے زیادہ، اس کے اولاد سے زیادہ، دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ اگر میری محبت اس کے دل میں ہے نہیں ہے تو لا یؤمن، وہاں پر وہ مومن نہیں ہوتا. یہاں پر آپ نے عشق کرنا سکھایا، محبت کرنا سکھایا. اور دوسری حدیث میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ دیکھو لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. مومن کامل ہو ہی نہیں سکتا اس وقت تک جب تک کہ جو چیز میں نے لے کر آیا اس کی اطاعت نہ کرے، اس کے تابع نہ ہو جائے، اپنی خواہشات کو اس کے تابع نہ کر دے. ایک طرف انداز محبت بتائے گا، ایک طرف اطاعت بتائے گی. بتائیے چلا اطاعت سے پتہ چلتا کہ ہمارے اندر محبت. خالص نعرے لگانا، خالص اعلانات کرنا، خالص تابع کرنا، یہ ہمارے اپنے مرضی کا عشق ہے. اندازہ لگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اندر عشق کتنا تھا، کتنی محبت تھی. ایک صحابیہ ہے سرکار کو جان قربان کر رہے ہیں، اللہ کے نبی کو ایک جانور نے سجدہ کر لیا. سرکار کا مقام اور سرکار کی فضیلت اور سرکار کی قربانیاں اور سرکار کے ظاہر اور باطن کو صحابہ اپنے اپنے انداز سے دیکھا. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جان سے زیادہ پیار اور محبت کرتے تھے. جب ایک جانور نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کر کے، ایک صحابی آئے سجدے میں گرے، آپ نے اٹھایا آپ نے فرمایا کہ دیکھو میری شریعت میں سجدے کی اجازت ہوتی تو سب سے پہلے میں بیویوں سے کہتا اپنے شوہروں کو. یہاں یہ صحابی ہے، اب ان کا یہ انداز تھا محبت کا، یہ اپنی مرضی کا عشق تھا کہ میرے نبی سے جب جانور محبت کرتے ہیں، جانور سجدہ کرتے ہیں تو میں ہی کیوں نہ کروں، میں تو اشرف المخلوقات ہے، سجدہ کرنے کے آگے بڑھے. مگر دوسری طرف نبی نے منع کر دیا تو رک گئے. پتہ چلا محبت وہی محبت مانی جائے گی جس کے ساتھ اطاعت ہوگی. خالص محبت بغیر اطاعت کے مکمل نہیں، اور اطاعت بغیر محبت کے مکمل نہیں. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے وَإِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اور میرے محبوب ان سے کہو کہ اگر تم کو مجھ سے محبت ہو تو فَاتَّبِعُونِي. اللہ کہہ رہے ہیں اگر تم کو مجھ سے محبت ہے تو تمہارے اندر شرط ہونی چاہیے، وہ شرط تو پوری ہو. کیا ہے؟ فَاتَّبِعُونِي، میرے محبوب کی تم اتباع کرو. آج کا عشق دیکھو، آج کے نعرے بازیاں دیکھو، آج کے اعلان محبت دیکھو. اعلان محبت تو کہہ رہے اطاعت وہ صدور ہے. آپ سے محبت کرنے والے تو غیر مسلم بھی تھے، اور آج تک کئی غیر مسلم آپ سے محبت کرتے ہیں. مگر خالص محبت اپنی مرضی کی محبت مانی جاتی ہے بغیر اطاعت. اطاعت کی ہوگی اس کے ساتھ. صحابہ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عتیق کو بلایا، کہا کہ دیکھو ایک شخص مجھے بہت برا بلا کہہ رہا ہے، میرے شہر میں غصہ کر رہا ہے، غلام پہ، وہاں جا کر اس کا خاتمہ کر دو. اب یہ صحابی رسول رات کا وقت ہے، نکل گئے اور راتوں رات اس کا کام تمام کر دیا. اللہ کے نبی کی اطاعت کی، محبت تو چیز تھی، آپ کا حکم کو پورا کیا اور مسجد میں آ کر بیٹھ گئے. فجر کی نماز ہو گئی، آپ سے یہ شکوہ بتایا بھی نہیں کہ سرکار نے آپ کی محبت میں ایسے ایسا کام کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی آ گئی، آپ نے ان کو اٹھایا، سینے سے لگایا. مگر وہ چلتے چلتے ہوا کیا تھا، جب اوپر سے چھلانگ لگا رہے تھے ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی تو ٹانگ رگڑتے جائے تھے، مسجد کی طرف بیٹھ گئے. میں تک نبی کی محبت کا حق تھا کہ ایسے نہیں سوچا، نہ ایسے اعلان کر دیا. ہماری محبت اپنی مرضی کی محبت یہ نہیں مانی جائے گی. اپنی مرضی کی محبت کو بدعت کہتے ہیں.
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے ساتھ محبت کرنا، آپ کی اطاعت کے ساتھ محبت کرنا، یہ سنت کہلاتا ہے۔ سنت اور بدعت میں یہ باریک فرق ہے۔ اب بتاؤ، عید میلاد منانے والے کہاں گئے اعلان محمد کہنے والے؟ آج رسول اللہ کی شان میں خود بھی گستاخی کرتے ہیں عملی اعتبار سے، اور سرکار کی شان میں اتنی بڑی گستاخیاں ہو رہی ہے، یہ اس سے پہلے اس سے قبل بتایا کہ گستاخی کرنے والا قادیانی ہے، گستاخی اپنے اپنے نئے انداز سے سرکار کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ ہمارے پیشنی کو بل نہیں آتی کہ سرکار کی نبوت خطرے میں ہے، آپ کے ختم نبوت پر حملہ ہو رہا ہے، کیا کریں؟ فرمان جائے ہمارے اکابرین اسلاف کے کہ جو آخری سال تک حضرت مولانا محتاج محمود رحمۃ اللہ علیہ کو ڈاکٹر نے منع کر دیا، تم ختم نبوت پر اتنا چیخ کر بیان کر کے تمہارا گلا خراب ہو جائے گا، رونے لگے، کہنے کیوں رو رہے؟ کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہزاروں گلے دیتا تو سرکار پر میں قربان کر دیتا، ایک گلے کی کیا بات کرتے، ہم ہزاروں پر گلے آپ پر قربان کر دیتے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لوگ پیدا ہوئے، نہ صرف علماء عوام میں بھی۔ پڑوس ملک کے اندر ایک دلی دروازہ ہے، وہاں پر ایک بارات جا رہی، ختم نبوت کی تحریک چلی تھی، حاجیوں نے بہت زیادہ ہنگامہ مچایا، اور جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا اعلان کر رہے تھے ان کو سینے میں گولی ماری جا رہی۔ جب بارات کے اندر ہلچل مچی، وہ دولہے کی ماں نے کہا کیا بات ہے؟ پتہ چلا کہ ایسا ایسا ہو رہا ہے، سرکار کے ختم نبوت پر حملہ کرنے والوں نے آپ کی ختم نبوت پر حملہ کیا، اور لوگ آپ کے جو چاہنے والے ہیں ان کو مار رہے ہیں، اس طرح حرکت کر۔ اسے اپنے بیٹے بلا کر بیٹے طرح براتیوں سے کہا کہ اللہ کے واسطے میں معافی مانگتے تم چلے جاؤ، میرے بیٹے کی شادی نہیں ہوگی، میرے بیٹے کی شادی عالم آخرت میں ہوگی، میں اپنے بیٹے کی شادی میں سرکار کو دعوت دوں، اپنے بیٹے سے کہا بیٹے اگر تجھے میرے دودھ کا حق ادا کرنا ہے تو جا سینے پہ گولی کھا لینا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے لیے اپنی جان کو قربان کر لیا۔ بیٹا بھی بیٹا تھا، حالات کی بات بتا رہا ہوں، بیٹے نے بارات کو چھوڑ دی، اپنا سہرا اتار دیا، جو بھی بانا تھا اتار دیا، کپڑے جو اتارا نکالا سیدھا، اور دشمنوں کے بیچ میں گھس گیا۔ جب تیر چلے اس کے یہ چلے گولیاں چلی تو سینہ پورا چھلنی ہو گیا۔ جب پوری طرح سا معاملہ رفع دفع ہو گیا تو ماں نے جب بچے کو دیکھی، اس کو پلٹ کے دیکھی ماں نے، لوگوں نے کہا کیا بات ہے کیوں پلٹ کے دیکھی؟ کہا میں یہ دیکھی میرے بیٹے پیٹ پر گولی تو نہیں کھائی، لیکن کہا الحمدللہ کا شکر ہے سینہ پورا چھلنی ہو گیا تھا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کہا کہ میری خواہش ہے کہ اللہ قیامت دن میرے بیٹے کی شادی میں سرکار تشریف فرمائے، کہ سرکار کے لیے میرے بیٹے نے فرمانی کی۔ ایک بیٹا کالج کے لیے، بچہ کالج کے لیے جا رہا، اور یہ دیکھا ہنگامہ ہو رہا ہے، سینوں پہ گولیاں چڑھ رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں گولیاں کھانے والے گولیاں کھا رہے ہیں، وہ بھی آگے بڑھ گیا، کالج کی کتابیں چھوڑ دی، پولیس والوں کو کہا جا رہا، کہنے کا ابھی تک پڑھ رہا تھا، عمل کا وقت آیا، اسے سینے پہ گولیاں کھائی۔ مولانا قائد محمد غالبت بیان کر رہے، بیان کرتے کرتے ایک عورت نے بیان سنی بازو سے، اسے اپنے چھوٹا سا بچوں کے حوالے کیا، کہ جاؤ مولانا سے کہنا کہ جب بھی تم پر ختم نبوت پر حملہ ہو پہلے میرے بچے کو پیش کرنا سرکار کی محبت کے خاطر، پہلے میرا بچہ کٹے گا اس کے بعد آپ پر حملہ ہوگا۔ اس بچے کو ہاتھ میں لے کر تھر تھر کانپنے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کہا ماں تو نے تو صحابیات کی مثال زندہ کر دی، تو سرکار کی نبوت کی محبت اور ختم نبوت کی محبت جس کے سینوں میں ہوتی ہے وہ سب کچھ قربان کر دے، اور آج سرکار کے ختم نبوت پر حملہ ہو رہا ہے، آپ اپنے جان اور مال اور وقت دے کر اس کے اوپر اور ساتھ ہی ساتھ عملی طریقے سے اگر آپ یہ نہیں بتائیں گے کہ ہم کو سرکار سے محبت ہے اور آپ کے ختم نبوت سے محبت ہے، اطاعت کے ساتھ ہم اپنی محبت کا اظہار کریں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ واقعی ہم نے سب کچھ کیا، ورنہ ہم صحابہ اور تابعین اور اہل اللہ جن نے سرکار سے سچی محبت کی ان سے آنکھیں نہیں ملا سکیں گے، کیونکہ ہمارا سڑک چھاپ عشق ہے، خالی محبت دعوے محبت ہے، اطاعت سے کو صدور ہے۔ اللہ ہم سب کے سے محفوظ فرمائے۔